بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ali English channel and today's topic is tenses rules. So dear viewers, tenses rules کے لیے بیس سبق ہے tenses کی. تو آپ نے اسے پہلے tenses کی والا سبق اچھی طرح دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، بار بار دہرانا ہے. میں آپ کے لیے سبق میں بھی tenses کی کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا پہچان تاہیتی ہے اور اس میں پسٹ فارم آف ورب آتا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس کا پہچان رہا ہے، رہی ہے، اور اس میں ایز یا آر یا ایم کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کا پہچان چکا ہے، چکی ہے، یا ہے یہ ہے، اور اس میں ہیز یا ہیف کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا پہچان وقت کے ساتھ رہا ہے، رہی ہے، اور اس میں ہیز بین یا ہیو بین کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے. اسی ٹینس میں سینس یا فار کا استعمال بھی ہوتا ہے وقت سے پہلے. پاسٹ انڈیپینڈنٹ کا پہچان آئی اے یا تاتی تھے، اور اس میں سیکنڈ فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ڈیٹ کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوتا ہے. پاسٹ کنٹینیوس کا پہچان رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، اور اس میں واضح ور کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب استعمال ہوتا ہے. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا پہچان چکا تھا، چکی تھی، یا تھا، یہ تھی، اور اس میں ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا پہچان وقت کے ساتھ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، اور اس میں ہیڈ بین کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے. فیوچر انڈیفینٹ کا پہچان یہ گا، یہ گی، یں گے، اور اس میں ویل یا شل کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوتا ہے. فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا پہچان رہا ہوگا، رہی ہوگی، اور اس میں ویل بی کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے. فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا پہچان چکا ہوگا، چکی ہوگی، یا ہوگا، یہ ہوگی، اور اس میں ویل ہیف کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے. فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا پہچان وقت کے ساتھ رہا ہوگا، رہی ہوگی، اور اس میں ویل ہیو بین کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے. سو ڈیئر ویور، ٹینسز کی میں جو ایمبیگویٹی ہے، جو ابہام ہے، انشاءاللہ ٹینسز رول میں وہ مکمل طور پر کلیئر کیا جائے گا. تو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلو کہ پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس میں جن وربس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کون کون سے ورب ہے، کس فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس میں ہم ہیلپنگ ورب ڈو یا ڈس کو استعمال کریں گے. تو ڈو کس کے ساتھ آئے گا اور ڈس کس کے ساتھ آئے گا. تو اس سبق میں ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ہے. So dear viewer, rule number 1, in present indefinite tense میں S or ES will be added with first form of verb if the subject is he, she, it in singular noun. اگر فاعل he, she, it اور singular noun ہو تو first form of verb کے ساتھ S یا ES کا اضافہ کیا جائے گا. So dear viewer, S یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ، اور وہ ہو ہی، شی، ایٹ اور سنگولر ناؤن والے سبجیکٹ کے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ. اب ڈیئر ویورز، ای ایس کا اضافہ ہسنگ ساؤنڈ والے ورب سے کیا جائے گا. مطلب یہ کہ جس ورب کے آخر میں او، ڈبل او، ایس ایچ، سی ایچ، ایکس وغیرہ یہ الفاظ ہو تو اس کو ہیسنگ ساؤنڈ والے وربس کہلاتے ہیں، اور اس کے آخر میں ایس کا اضافہ ہوگا، باقی کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا جائے گا. In present indefinite tense, does will be used with he, she, it and singular noun, and do will be used with the remaining subjects. So dear viewer, اگر سبجیکٹ he, she, it اور واحد نام ہو تو منفی اور سوالیہ جملوں میں اس کے ساتھ ڈز کا استعمال کیا جائے گا، باقی کے ساتھ ڈو آئے گا. So in present continuous tense, is will be used with singular subjects or will be used with plural subjects and you, and am will be used with I. So dear viewers,
ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ سن لیا تھا کہ ایز یا آر یا ایم کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب استعمال کیا جائے گا. تو ایز ول بی یوزڈ وتھ سنگولر سبجیکٹس، جو سنگولر سبجیکٹس ہو اس کے ساتھ ایز استعمال کیا جائے گا. آر ول بی یوزڈ وتھ پلورل سبجیکٹس اینڈ یو، اور یو اور پلورل سبجیکٹس کے ساتھ آر کا استعمال کیا جائے گا. سو ڈیئر ویور، یو اگر واحد ہو یا جمع ہو تو اس کے ساتھ آر ہی آئے گا، کیونکہ اس کو ایز والے گروپ سے نکال دیا گیا اس رولز کے مطابق. اینڈ ایم ول بی یوزڈ ود آئی، اور آئی کے ساتھ ایم ہی استعمال کیا جائے گا. اینڈ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہیز ول بی یوزڈ ود ہی شی اٹ اینڈ سنگولر ناؤن. سو دوبارہ ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن ہے، اس کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جائے گا. اینڈ ہیو ول بی یوزڈ ود دا ریمیننگ سبجیکٹس، اور اس کے علاوہ جو بھی باقی سبجیکٹس ہے اس کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جائے گا. سو ڈیئر ویورز، یہاں پہ ایک سوال ہے اور وہ ہوئی کہ ہی شی ایٹ اور واحد ناؤن کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے تو آئی تو بھی واحد ہے. سو ڈیئر ویور، رولز میں ہے سنگولر ناؤن، سنگولر ناؤن واحد اسم، جبکہ آئی سنگولر پروناؤن ہے، سنگولر ناؤن نہیں ہے. آئی کیا ہے؟ سنگولر پروناؤن ہے، سنگولر ناؤن نہیں ہے. اور رولز میں یہاں ہے سنگولر ناؤن، تو اس لیے رولز کے مطابق اس کے ساتھ ہیز نہیں آتا ہے، آئی کے ساتھ ہم ہیو لگائیں گے. ڈیئر ویور، رول نمبر 5 ان پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں سینس اور فار ول بی یوزڈ بیفور ٹائم آف ایکشن. سو اس میں جو ٹائم کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے پہلے یا تو سینس کا استعمال کیا جائے گا یا فار کا. اس میں ہیز بین یا ہیو بین کا مسئلہ پریزنٹ پرفیکٹ سے کلیئر تو ہو گیا کہ ہیز بین ہی شیٹ اور سنگولر ناؤن سے، اور ہیو بین باقی کے ساتھ. اب رہی بات سینس یا فار کا. سو ڈیئر ویورز، ایک ہے پوائنٹڈ ٹائم مقررہ وقت، اور ایک ہے پیریڈ آف ٹائم مدت. سو ڈیئر ویورز، مدت کے لیے فار کا استعمال کیا جائے گا اینڈ پوائنٹڈ ٹائم کے لیے سینس کا استعمال کیا جائے گا. اپوائنٹڈ ٹائم کو مزید کلیئر کرتے ہیں کہ اپوائنٹڈ ٹائم کیا ہے. سو ڈیئر ویور، اپوائنٹڈ ٹائم میں بیفور نیم آف ٹائم، اوقات کے ناموں سے پہلے سینس کا استعمال کیا جائے گا. سو اوقات کے نام کیا ہے؟ مارننگ، ایوننگ، نون، چائلڈ ہوڈ، لاسٹ ایئر، لاسٹ نائٹ، ایٹسیٹرا. کلاک ٹائم. سو ڈیئر ویورز، اردو جملوں میں اگر کسی وقت سے پہلے بجے کا لفظ موجود ہو، اور انگلش سینٹنسز میں اگر کسی وقت سے پہلے اے ایم، پی ایم یا او کلاک کا لفظ موجود ہو تو اس سے پہلے سینس لگایا جائے گا. اردو جملوں میں بجے کا لفظ، اور انگلش جملوں میں او کلاک، اے ایم اینڈ پی ایم، اگر یہ وقت سے پہلے موجود، یہ وقت کے ساتھ موجود تھا تو اس سے پہلے سینس لگایا جائے گا. ڈیز، منتھس، نیم، مہینوں اور دنوں کے ناموں سے پہلے بھی سینس لگایا جائے گا. ڈیٹس کے نام سے ڈیٹ سے پہلے بھی سینس لگایا جائے گا. سو ڈیئر ویورز، ڈیٹس کس طرح؟ سو ڈیٹ کو ہم کبھی کبھار سالوں کی شکل میں لکھتے ہیں، مثلاً سینس 1940، سینس 1960، سینس 2010 ایٹسیٹرا. اور اس کو ہم مہینوں کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ سینس جنوری، سینس 4 مئی. اور اس کو ڈیٹ دن کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے. سو 4 مئی کا مثال جو میں نے آپ کو دیا یہ ہے. the fifth point is long. سو اکثر جملوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ طویل مدت سے یہ کام کر رہا ہے.
سو وہ بہت دیر سے، طویل مدت سے، اس قسم کے الفاظ کے لیے ہم لانگ یا اے لانگ ٹائم استعمال کریں گے. لانگ یا a long time. سو لانگ سے پہلے سینس لگانا ہے ڈیئر ویورز. لانگ سے پہلے سینس لگانا ہے. اب آئیں گے ہم فار کی طرف. سو ڈیئر ویورز، فار جو پیریڈ آف ٹائم ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے کاؤنٹڈ ٹائم. جو بھی وقت کاؤنٹڈ ہو جائے. کاؤنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سے پہلے A1 2 3 4 آ گیا تو اسے پہلے فار لگانا ہے. فار ایگزامپل ایئر، سو اے ایئر، نو فار اے ایئر. فار 2 years، فار 3 years، فار 4 years. سو ڈیئر ویورز، پلورل ٹائم سے پہلے بھی فار ہی لگانا ہے. پلورل ٹائم کا ایگزامپل، سو وہ مہینوں سے یہاں کام کر رہا ہے. سو ہی ہیز بین ورکنگ ہیئر فور منتھس. فور منتھس. سو مہینوں سے، مہینوں کا نام چونکہ پلورل ہے اور پلورل نام سے پہلے ہم نے فور لگایا، سو فور منتھس. ٹائم with several and many. ڈیئر ویورز، انگلش کے بعض سینٹنسز میں several اور many کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں اس کے لیے کئی کا لفظ بولا جاتا ہے، جس طرح وہ کئی سالوں سے یہاں کام کر رہا ہے. So he has been working here for many years or for several years. For several years یا for many years. تو جب بھی کسی ٹائم سے پہلے many یا several تھا تو اس سے پہلے for ہی لگانا پڑے گا. ڈیئر ویورز، طویل مدت یا بڑی دیر، اس کے لیے ہم لانگ یا اے لانگ ٹائم یوز کریں گے. سو اے لانگ ٹائم سے پہلے فار لگانا ہے اور لانگ سے پہلے سینس لگانا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس ٹائم سے پہلے A1 2 3 آ گیا تو یہ کاؤنٹڈ ہو گیا، اور اس کاؤنٹڈ ٹائم سے پہلے فار ہی لگانا ہے. سو یہاں پہ اے ہے تو اسی اے کی وجہ سے A1 2 3 4 5 6 والا بات ہے، تو اسی وجہ سے اس سے پہلے فار ہی لگایا جائے گا. Dear viewers, in past continuous tense, was will be used with singular subjects and were will be used with plural subjects. So, plural subjects and you. So, was will be used with singular subjects. تمام واحد subjects کے ساتھ was استعمال کیا جائے گا. And were will be used with plural subjects and you. اور یو اور پلورل سبجیکٹس کے ساتھ ور کا استعمال کیا جائے گا. تو یو کو ایک مرتبہ پھر واحد سے نکال دیا گیا اس قانون میں. ڈیئر ویورز، ان فیوچر ٹینسز، تمام فیوچر ٹینسز میں شل ول بی یوزڈ وتھ آئی این وی. آئی این وی کے ساتھ شل کا استعمال کیا جائے گا. اینڈ ول بی یوزڈ وتھ دا ریمیننگ سبجیکٹس. اور باقی جو سبجیکٹس ہے، باقی جو فائل ہے، اس کے ساتھ ویل ہی لگایا جائے گا. In modern spoken English, shall is not being used. جدید اسپوکن انگلش میں شل استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. سو ڈیئر ویورز، میں آپ کو یہ بات کلیئر کروں گا کہ ماڈرن اسپوکن انگلش میں شل ہو گیا ہے. تو آپ کس طرح میری بات کو سمجھیں گے؟ سو ڈیئر ویورز، ہم پشتو میں شل اس شخص کو کہتے ہیں جو دونوں پاؤں سے معذور ہو جائے، جس کے دونوں ٹانگیں خراب ہو جائے اور وہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہے، تو ہم اس کو شل پشتو میں کہتے ہیں. سو ڈیئر ویورز، ماڈرن اسپوکن انگلش میں شل کا استعمال شل ہو گیا ہے. اٹ مینس کہ شل کبھی کبھار بازار جا سکتا ہے. تو اگر کسی نے شل کا استعمال کیا تھا تب بھی ہم کراس نہیں لگائیں گے کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. اگر کسی نے استعمال نہیں کیا تھا تو ہم بھی اسے غلط نہیں کریں گے یا غلط نہیں کہیں گے. سو ڈیئر ویورز، شل یا ویل کا استعمال اب فیوچر ٹینس میں آپ کی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے. سو فار میکنگ اے پرومس،
وعدہ کرنے کے لیے شل از یوزڈ ود دا ریمیننگ آبجیکٹس ایز ویل. شل کو ریمیننگ آبجیکٹس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل یو شل رائٹ اے لیٹر. تمہیں ضرور ایک خط لکھنا. ہاں تم ضرور ایک خط لکھو گے. تو ڈیئر ویورز اس وعدہ کے لیے ہم نے یو کے ساتھ شل کا استعمال کیا. تو پرومس میکنگ کے لیے شل کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ڈیئر ویورز یہ تھا ٹینسز کی اور ٹینسز رولز. اب ہم ایک جملہ میں ایک خط لکھتا ہو جس کو ہم نے اردو میں کنورٹ کر دیا تھا. اب انگریزی میں ہم اس کو مختلف ٹینسز کی کے مطابق کنورٹ کریں گے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. تو آئی رائٹ اے لیٹر. تو ڈیئر ویورز پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس میں ہم پاسٹ فارم آف ورب کا استعمال کرتے ہیں. تو آئی رائٹ اے لیٹر اس کا استعمال اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس کا استعمال وہ کس کے ساتھ تھا؟ ہی شیٹ اور واحد نام کے ساتھ تھا. تو اس لیے میں نے آئی کے ساتھ سمپل پاسٹ فارم آف ورب لگایا آئی رائٹ اے لیٹر. ناؤ ڈیئر ویورز یہ آپ کی باری ہے کہ آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں اس جملے کو کنورٹ کرنا ہے اور آپ نے بولنا ہے. تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کیا ہے؟ ایز آر ایم کے ساتھ این جی فارم ہے. تو لگاؤ شاباش آپ کی باری. سو یو آر رائٹ. آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر. آئی کے ساتھ ایم لگایا جائے گا اور این جی فارم لگانا ہے. اوکے یو آر رائٹ. ناؤ ڈیئر ویور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. سو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہیز یا ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم پر لگائے. سو شاباش آپ نے لگانا ہے. یو آر رائٹ. یو آر رائٹ. آئی ہیو ریٹن اے لیٹر ڈیلی. آئی ہیو ریٹن اے لیٹر ڈیلی. ناؤ ڈیئر ویورز پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. تو اس میں ہیز بین یا ہیو بین کے ساتھ این جی فارم لگانا ہے اور یہ مور ورڈز میں فار یو لگائے کہ میں آپ کے لیے خط لکھ رہا ہوں اور سینس یا فار اور پلس ٹائم. تو آپ کی مرضی کہ آپ نے سینس لگانا ہے یا فار لگانا ہے اور اس کے ساتھ ٹائم لگاؤ. تو شاباش آپ کے لیے وقت ہے جملے کو بنانا. Okay dear viewers, you are right now and check your sentence. I have been writing a letter for you since noon. Now past indefinite tense. تو past indefinite tense میں second form of verb استعمال کرنا ہے. تو آپ کی باری ہے جملے بنانے کا. جملہ So you are right again. I wrote a letter soon. سون یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سون ہی لگایا اور کسی لفظ کو بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آئی روٹ سب سے پہلی جو فوکس والی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے سیکنڈ فارم آف ورب استعمال کر دیا. آئی روٹ اے لیٹر. ناؤ ڈیئر ویور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس تو اس میں واضح ورب کے ساتھ این جی فارم لگانا ہے. سو لگاؤ جی آپ کی باری. Okay, you are right. I was writing a letter daily. I was writing a letter daily. Now, dear viewers, present past perfect tense. So, past perfect tense का structure है head के साथ third form of verb लगाना. तो शाबाश आपकी बारी है. Okay, you are right again. I had written a letter daily. I had written a letter daily. Now dear viewers, tense number 8 and this is present perfect continuous. So had been के साथ ing form लगाना है. So now it's your time. So you are right. I had been writing a letter for you since noon. Now dear your future indefinite will या shall के साथ will या shall के साथ first form of verb लगाना है. तो आपकी बारी है. Okay, you are right again. I will write a letter daily. If you have written I shall write a letter daily, so it's also correct. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے I shall write a letter کہا ہے.
So now future continuous tense will be के साथ ing form of verb. लगाओ शाबाश जी, आपका वक़्त, आपकी बारी. Okay, you are right again. I will be writing a letter daily. I will be writing a letter daily. Now dear your future perfect tense will have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर किसी ने shall have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So dear viewers, you are right again, and I will have written a letter daily. Now dear viewers, the last tense, future perfect continuous tense. So future perfect continuous tense में आपने लगाना है will have been के साथ ing form of verb. So dear, now it's your time. So you are right again. I will have been writing a letter for you since noon. Okay, dear viewers, now sentences for more practice or activity for more practice. So there are two sentences for you. अब ये दो जुमले हैं, you drink water और he helps his father. इसको आपने इन 12 टेंसेस में कन्वर्ट करना है. जिस तरह कि मैं ये पहली वाली जुमले को कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले 4 टेंसेस में. यू ड्रिंक वाटर को कंटिन्यूस में यू आर ड्रिंकिंग वाटर, परफेक्ट में यू हैव ड्रंक वाटर और परफेक्ट कंटिन्यूस में यू हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग. इस पहले दूसरे जुमले को मैं पहले 4 टेंसेस में कन्वर्ट करता हूँ. ही हेल्प्स हिज फादर, सो ही इज हेल्पिंग हिज फादर. ही हैज़ हेल्प्ड हिज फादर. He has been helping his father since 2010. Okay dear viewers, so बाकी जो टेंसेस है उसमें आपने कन्वर्ट करना है, आपने कागज़ में लिखना है. तो इस टेंसेस के लिए आपके साथ कागज़ और पेन का होना ज़रूरी है कि आप जो रिटर्न काम है वो आप अपने कागज़ में करते हैं और फिर अपने ही जुमले चेक करेंगे. तो इंशाअल्लाह आज से हमारा यही जो राब्ता है वो जारी रहेगा और टेंसेस इंडिविजुअली फिर हम करेंगे और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा. आपकी अच्छे राय और अच्छे आरा का मैं इंतहाई कदर की निगाह से मैं आपको देखूंगा, तो आप अपने राय का इजहार कमेंट्स में करें. ओके डियर व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़.